کہ میں نے بیان میں یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب کوئی مسلمانوں کا خلیفہ بن جائے تو اس کے خلاف جو بھی اٹھے اسے قتل کر دو، کائنم من کان، جو بھی ہو۔ اس پہ لوگوں نے میرے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ چلایا ہے کہ اس طرح تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، تو اس سے تو لگتا ہے معاذ اللہ مفتی صاحب یزید کو فیور کر رہے ہیں اور سیدنا حسین کو، یہ تو بہت خطرناک بات جا رہی ہے نا ان کے خلاف، سیدنا حسین کے خلاف۔ میں یزید جیسے کروڑوں اربوں حکمرانوں کو سیدنا حسین کی خاک کیا بلکہ سیدنا حسین کے ساتھ جو کربلا میں اہل بیت تھے، بچے تھے، خواتین تھیں جو ان کے رشتہ دار تھے، ان میں سے کسی کی خاک کے برابر بھی کروڑوں یزیدوں کو قربان کر دوں۔ سمجھ رہے ہو؟ ہماری نظر میں یزید کی سیدنا حسین کے مقابلے میں کوئی ویلیو نہیں ہے، ویلیو کا لفظ توہین ہے سمجھتا ہوں یہ، جیسے ہمیں تو حسین کا پتہ ہی نہیں ہے اور ہم گویا معاذ اللہ یزید کو حسین پر ترجیح دے رہے ہیں، معاذ اللہ نقل کفر۔ یہ تو اہل سنت والجماعت دور کی بات، تو انسان کو اسلام سے نکال دے یہ چیز۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے خلاف آپ نے خروج کیا ہی نہیں ہے۔ یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ مسلمانوں کا جب کوئی خلیفہ بن جائے اس کے مقابلے میں جو کھڑا ہو اس کو قتل کر دو، یہاں کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہونے کا مطلب جو اس کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑا ہو، کیونکہ اس سے مسلمانوں میں خون خرابہ بہے گا، اسلامی حکومت دو حصوں میں تقسیم ہوگی۔ سیدنا حسین بغاوت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، تفتیش احوال کے لیے گئے ہیں۔ کوفہ سے آپ کے پاس بہت سارے خطوط آئے ہیں کہ یہاں آپ کے لیے ماحول سازگار ہے، آپ یہاں آئیں، لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں گے۔ اگر وہ تلوار سے لڑنے کے لیے جا رہے ہوتے یزید کی حکومت کے خاتمے کے لیے تو وہ خواتین اور بچوں کے ساتھ تھوڑی جاتے، وہ تو پورا ایک لشکر لے کے جاتے لڑائی کے لیے۔ کربلا میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ تو خواتین اور بچوں کے ساتھ تھے، اہل بیت کے ساتھ تھے۔ اگر یہ جنگ کے لیے جا رہے ہوتے، بغاوت کے لیے جا رہے ہوتے تو فوج لے کر جاتے۔ وہ دنیا میں کبھی آپ نے دیکھا کوئی بغاوت کے لیے حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کے لیے جا رہا ہو اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی لے کے جا رہا ہو؟ یہ خواتین کے لیے کو لے کے جانا اس کی واضح دلیل ہے کہ آپ کا بغاوت کا ارادہ نہیں تھا۔ تو اس لیے میری وہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے، جو میں نے خود نہیں، پیغمبر کی، آپ گوگل پہ سرچ کر لو یہ حدیث، کائنم من کان کے الفاظ لکھ لو عربی میں، یہ حدیث آ جائے گی آپ کے سامنے کہ مسلمانوں کا جب کوئی خلیفہ بن جائے تو اس کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس طرح نہیں جیسے سیدنا حسین کھڑے ہوئے، باقاعدہ تلوار لے کے بادشاہ کو قتل کرنے کے لیے جائے تاکہ اس کی حکومت کو گرا کے ہم دوسری حکومت قائم کریں۔ یہ بغاوت ہے جس کو مسلح بغاوت کہتے ہیں، جس کو خروج کہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے اور حضرت حسین نے یہ کام کیا نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل، یہ کرنے گئے ہوتے تو خواتین اور بچوں کے ساتھ مت جاتے۔ وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ تو تفتیش احوال کے لیے گئے تھے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں سیدنا حسین کا قتل انتہائی مظلومانہ ہے، کیونکہ آپ بغاوت کے لیے نہیں آئے، پھر بھی آپ کے ساتھ سلوک وہ کیا گیا جو باغیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس سے تو حضرت حسین کو ہم فیور دے رہے ہیں۔ دیکھو ایک آدمی حکومت کے خلاف جاتا ہے بغاوت کے لیے نہیں، اپنے مطالبات منوانے کے لیے، گورنمنٹ اس کو قتل کر دیتی ہے، تو ہم گورنمنٹ کو فیور کریں گے یا اس مظلوم کو فیور کریں گے؟ مظلوم کو فیور کریں گے۔ بھائی ایک شخص آپ کی مطالبہ کرنے کا تو حق ہے نا، کلمۃ حق عند السلطان الجائر، حدیث میں آتا ہے سب سے افضل جہاد یہ ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ حق بات کہنا سب سے افضل جہاد ہے۔ حق بات کہنا الگ چیز ہے، بادشاہ کے خلاف تلوار اٹھا کے اس کو قتل کرنے کی کوشش کر کے دوسرا امیر بنانا جبکہ وہ بادشاہ بن چکا ہو، یہ الگ چیز ہے۔ شریعت میں دوسرا عمل ناجائز ہے، پہلا عمل صرف جائز نہیں بلکہ لازم ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس پہ بعض لوگوں نے کمنٹس کی ہیں کہ اچھا پھر کوئی بھی طاقتور ہو اس کے خلاف نکلنا جائز نہیں ہے۔ بھائی طاقتور کی بات نہیں ہو رہی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ خلیفہ کی، بادشاہ کی۔ تو یزید ظالم تھا، جیسا مرضی تھا، لیکن بہرحال قوت نافذہ تھی۔ نافذہ کا مطلب مگر بن چکا تھا، وہ بادشاہ خلیفہ بن چکا تھا۔ بخاری کی حدیث ہے اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعہ، سنو اور اطاعت کرو، یعنی جائز چیزوں میں، ناجائز کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اگرچہ تم پر ایک حبشی غلام مسلط کر دیا جائے، یعنی سلیکشن سے نہیں آیا، وہ طاقت کے زور سے ایک نااہل آدمی نے حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں سنبھال لی ہے، تو اب آپ اس کے خلاف مسلح بغاوت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ ظالم کو ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں؟ ظالم بادشاہ کو بھائی اللہ ایسے ہی نہیں چھوڑ رہے، اللہ کہہ رہے احتجاج کرو، اس کے سامنے جا کے حق بات کرو، بے شک تمہیں قتل کر دے،
لیکن اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے خلاف تلوار مت چلاؤ. تلوار چلانے سے کیا ہوگا؟ وہ بھی تلوار چلائے گا کیونکہ وہ زیادہ پاورفل ہے, اس کے پاس طاقت زیادہ ہے, تبھی تو گورنمنٹ اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے. جب وہ چلائے گا تو خون کس کا بہے گا؟ بہت سارے بے گناہ لوگوں کا خون بہے گا. تو اسلام اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے, قتل و غارت سے بچانے کے لیے, اسٹیٹ کے وجود کو بچانے کے لیے اسلام آرڈر دے رہا ہے کہ بڑی برائی سے بچنے کے لیے چھوٹی برائی کو برداشت کر لو. سمجھتے ہو یہ اسلام کا مزاج ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. تبھی کبھی کسی فقی نے, جب سے یہ چاروں فقہ مدون ہوئے, چاروں فقہ میں جو مفتابی قول ہے, جو مختار قول ہے, جس پر عمل کیا گیا ہے, وہ یہی ہے کہ جب ایک اسٹیٹ بن گئی اور ایک پاور آ گئی ایک شخص کے ہاتھ میں, تو آپ کلمت حق عند السلطان الجائر, حق بات تو بلند کریں گے اگر وہ غلط کر رہا ہے, لیکن آپ تلوار لے کے نہیں چڑھ جائیں گے اس کے اوپر, اس کو قتل کرنے کی نیت سے. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بھائی, تبھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ کام جو بھی کرے, کائنم من کان, جو بھی کرے چاہے وہ نیک ہی کیوں نہ ہو, فرمایا اس دوسرے کو قتل کر دو. اس لیے کہ اس سے امت میں کیا پیدا ہوگا؟ انتشار. جیسے عبد الرحمن اشعث نے کیا تھا, بہت بڑے آدمی تھے وہ, حجاج بن یوسف ظالم تھا, انہوں نے مسلح بغاوت کی اس کے خلاف, تو نتیجہ حجاج کو تو نقصان نہیں ہوا, حجاج پاورفل تھا, اسلامی اسٹیٹ کی ایسی کی تیسی ہو گئی. ہزاروں تابعین, صحابہ اور بڑے بڑے بزرگوں کو حجاج نے قتل کر دیا. تو عبد الرحمن ابن اشعث ظلم کو ختم کرنے کے لیے نکلا تھا, لیکن ظلم ختم نہیں ہوا بلکہ ظلم اس سے بڑھ گیا. ہم اپنے گھروں میں بھی تو مصلحت سے کام لے کے چلتے ہیں نا. کتنے لوگ ہیں بیوی نالائق ہے, برداشت کر رہے ہیں, یار چھوڑ دیا تو بچوں کا کیا ہوگا. کتنے شوہر نالائق ہیں, بیوی برداشت کر رہی ہے, طلاق لے لی تو کہاں جاؤں گی, گھر ابھی تو گھر بھی تو ملا ہوا ہے نا. تو پوری دنیا کا نظام جس اصول پہ چل رہا ہے وہ اصول یہ ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی موٹی مصیبتوں کو برداشت کیا جاتا ہے. تو اسٹیٹ کو بچانے کا بھی شریعت نے یہ اصول رکھا ہے کہ آپ اسٹیٹ کو سیدھا کرنے کا وہ طریقہ اختیار کریں کہ اسٹیٹ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے. اس سے بہتر ہے کہ اس ظلم کے خلاف کسی اور طرح سے آواز اٹھاؤ, اس طرح سے آواز نہ اٹھاؤ کہ اسٹیٹ کا وجود خطرے میں پڑ جائے. تو سیدنا حسین ابن علی, جن کی خاک پر یزید جیسے کروڑوں قربان ہو جائیں, 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائیں تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے وہ. تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن بغاوت سے پاک ہے, ان کا دامن. تبھی ہم کہتے ہیں سیدنا حسین اور اہل بیت کا جو قتل ہوا ہے یہ مظلومانہ قتل ہوا ہے. اس میں عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا, وہ ایک نمبر کا بدبخت لانتی انسان تھا کہ ایک چند لوگ ہیں جو عورتوں اور بچوں کے ساتھ آئے ہیں, تو تم نے ان کے اہل بیت ہونے کا بھی خیال نہیں کیا, نبی کے نواسے ہونے کا بھی خیال نہیں کیا. تمہاری شرم کا اگر غرض ہی غیرت ہوتی نا تو ویسے ہی حکومت سے دستبردار ہو کے ان کے حوالے کر دیتے. لیکن اگر یہ کام نہیں کرنا تھا تم نے, تو قتل کسی صورت میں نہیں بنتا تھا ان کا, کیونکہ وہ اتنی بڑی فوج لے کے تھوڑی آئے تھے جو تمہارے پر یعنی کوفہ پہ حملہ کر کے اور پوری حکومت کو تہس نہس کر کے چلے جاتے. ایسا تھوڑی تھا, وہ تو خواتین بچوں کے ساتھ آئے تھے, دودھ پیتے بچے بھی تھے ان کے لشکر میں, کتنی تھوڑی سی تعداد تھی. اس لیے جب ہم کہتے ہیں سیدنا حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے, تو ہم سیدنا حسین کو فیور دے رہے ہیں, اس میں ان کے اگینسٹ نہیں جا رہے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ ان کا قتل کی کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے. تو عبید اللہ بن زیاد جیسے لانتی انسان نے نہ نبی کے نسب کا خیال کیا, نہ خواتین کا خیال کیا, نہ بچوں کا خیال کیا, اور نہ سیدنا حسین کے چہرے کے نور کا خیال کیا, نہ 10 محرم کے دن کی پاکیزگی اور برکت کا خیال کیا. تو یہ ساری باتیں عبید اللہ بن زیاد کے اگینسٹ جاتی ہیں جو بدبخت گورنر تھا جس نے قتل کیا. تو اس لیے ہمارے کلپ چلا کے نا یہ نہ کوشش کیا کرو کہ مفتی صاحب یزید کو فیور کر رہے ہیں, کس کے مقابلے میں؟ حسین کے مقابلے میں. تو ہم یزید جیسے عرب حسین کی خاک پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے, اور ہمارے دل میں اہل بیت کا احترام. ہم دعوے نہیں کرتے کہ بہت ہم پہنچے ہوئے ہیں, لیکن جو آپ ہم کو سمجھتے ہو نا ایسا نہیں ہے جو آپ ہمارے اوپر الزامات لگا رہے ہو. اور آج کل باتیں بہت ہیں, باتیں کرنے والے مارکیٹ میں, دعوے کرنے والے بہت ہیں, قربانیاں دینے والے کم ہیں. یہ تو وقت بتاتا ہے کہ کون حسینی ہے اور کون یزیدی ہے, یہ تو ٹائم بتاتا ہے. تو باتیں کرنے پہ تقریریں آپ کروا لو, بہت کچھ مارکیٹ میں تقریریں چل رہی ہیں. تو پہلی بات تو یہ کلیریفیکیشن کرنی ہے میں نے کہ میرا کلپ چلا کے لوگ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب یزید کو فیور کر رہے ہیں. سیدنا حسین کا جب مقابلہ آئے گا تو ہم یزید کو ہم نے قبر میں جانا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے. ہم پاگل تھوڑی ہیں یزید کو یا اس بدبخت کو فیور کریں گے عبید اللہ بن زیاد کو. تو نبی کی حدیث باغی سے متعلق ہے کہ جو اس کے خلاف کھڑے اس کو قتل کر دو. یہ حدیث
باغی سے متعلق ہے اور سیدنا حسین باغیوں میں آپ کا شمار نہیں ہوتا، نہ آپ بغاوت، اس کی سب سے بڑی دلیل آپ کا عمل ہے، جو بغاوت کے لیے جاتا ہے خواتین اور بچوں کے ساتھ نہیں جاتا۔ سورہ فتح کا تھوڑا سا مضمون میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل صحابہ کرام پہ بہت کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، ایسا ایک بن گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں جو ہم نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جو اٹھتا ہے کبھی امی عائشہ کے بارے میں، کبھی سیدنا معاویہ کے بارے میں، کبھی حضرت ابوبکر کے بارے میں، سب کی زبانیں کیا ہو گئی ہیں؟ کھل گئی۔ قرآن نے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی، محمد الرسول اللہ۔ دیکھو قرآن جب موسیٰ اور بنی اسرائیل کا بیان کرتا ہے نا تو سارے بنی اسرائیل کو اچھا نہیں کہتا، ان میں اچھے بھی تھے، ان میں برے بھی تھے، جو انہوں نے پیغمبروں کو ستایا اس کا بھی تذکرہ کیا۔ لیکن جب صحابہ کی بات آتی ہے، اگر صحابہ کی کسی مسٹیک کا بھی قرآن ذکر کرتا ہے تو اگلے ہی جملے میں ان کی تعریف کر دیتا ہے قرآن۔ جیسے سورہ حجرات آج ہم نے پڑھی ہے، اس سورہ حجرات میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آیا کرے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ صحابہ کو یہ خبر ملی کہ فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا یا اس نے انکار کر دیا ہے، تو فوراً جو ہے نا صحابہ کرام نے اس خبر کی بیس پر اس قبیلے پہ چڑھائی کا ارادہ کیا۔ بعد میں پتہ چلا وہ خبر غلط تھی، تو قرآن نے کہا تفتیش کے بغیر مت کیا کرو ایک کام۔ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آتا ہے تو اس کی پہلے تفتیش کرو۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جو خبر لے کر آئے تھے وہ بھی تو صحابی تھے نا، تو قرآن نے ان کو فاسق کیوں کہا؟ تو خوب سمجھ لیں، ایک فاسق اصطلاحی فاسق ہوتا ہے۔ اصطلاح میں فاسق اسے کہتے ہیں جو کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور توبہ نہ کی ہو اس نے، اور ایک فاسق قرآن کا یہاں مطلب یہ ہے کہ اس کام میں وہ فاسق تھا، یعنی جب وہ کام کر رہے تھے نا تو وہ کام ٹھیک نہیں تھا۔ جن صحابی نے آ کے اطلاع دی ہے وہ اطلاع بغیر تحقیق کے دے دی انہوں نے، تو یہ عمل ان کا فسق تھا، اس کی وجہ سے وہ اصطلاحی فاسق نہیں بنے، لغوی اعتبار سے فاسق بن گئے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آئے گی۔ قرآن کہتا ہے قابیل اور حابیل نے قربانی پیش کی، حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی رد ہو گئی۔ تو قابیل نے حابیل کو دھمکی دی، حسد کی وجہ سے میں تجھے قتل کر دوں گا، تو حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پرہیزگار لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، نافرمانوں کی قبول نہیں کرتا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا بھائی ہم جو بقرعید میں قربانی کرتے ہیں اگر ہم نیک ہوں گے تو قربانی قبول ہوگی، ہم اگر گٹکے مٹکے لگا رہے ہیں اور آڑے ترشے کام کر رہے ہیں تو پھر ہمیں قربانی کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ ہماری قربانی قبول ہوگی نہیں، کیونکہ نیک لوگوں کی قربانی قبول ہوتی ہے، اور قربانی کیا ہر عمل نیک لوگوں کا قبول ہوتا ہے، تو بروں کا تو ہوتا ہی نہیں، تو اس کا مطلب برے کو نیک کرنا ہی نہیں چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ تو خوب سمجھ لیں، یہاں متقین سے اصطلاحی متقی مراد نہیں ہے، ٹرم ہے متقی، ان کو کہا جاتا ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہاں مراد یہ کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں نا اس عمل میں متقی ہوں آپ، عمومی سطح پہ متقی ہوں یا نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ جو قربانی کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو تو یہ قربانی کے عمل میں متقی ہے، لہذا اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو قربانی قبول ہوگی، چاہے حقیقت میں متقی نہ بھی ہو، اس موقع پہ یہ متقی ہے۔ اور اگر کوئی حقیقت میں نیک ہے، متقی ہے، لیکن اس موقع پہ یہ قربانی اللہ کے لیے نہیں کر رہا تو قربانی کے عمل میں یہ متقی نہیں ہے، تو اس موقع پہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بھائی کیا ہو گیا؟ جب آپ نماز پڑھو تو اللہ کہتا ہے متقیوں کی نماز قبول ہوگی۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھنے کے عمل میں آپ پرہیزگار ہونے چاہیے، یعنی اللہ کے لیے کر رہے ہوں، دنیا کے لیے نہ کر رہے ہوں۔ بے شک ویسے آپ گنہگار ہوں، لیکن نماز اگر اللہ کے لیے پڑھیں گے، اس عمل میں متقی ہوں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا، اللہ اس نماز کو قبول کرے گا۔ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، تلاوت ہو، کوئی بھی عمل، اس عمل میں جب تک آپ متقی ہیں تو عمل قبول ہے۔ حقیقت میں متقی ہوں یا نہ ہو ایک الگ معاملہ ہے۔ تو یہاں بھی جو صحابی کو قرآن نے کہا نا کہ فاسق اگر خبر لے کر آئے، تو فاسق اس معنی میں کہا کہ اس وقت خبر پہنچانے میں وہ فسق کے مرتکب تھے بغیر تحقیق کے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وہ فاسق بن گئے۔ فاسق بنتا جب ہے جب کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور اس پر اصرار کرے، توبہ نہ کرے۔ نہیں آئی بات میرا خیال ہے؟ تو اس لیے کوئی صحابی فاسق نہیں ہے۔ ہاں بعض دفعہ فسق کا ارتکاب ہوا ہے جس سے ان کو توبہ کی توفیق ملی ہے، فسق کا ارتکاب ہوا ہے، بعض صحابہ سے زنا بھی ہوا، توبہ کی انہوں نے، بعض صحابہ سے غلط فہمی میں انہوں نے خبر پھیلا دی جس سے انہوں نے کیا کی؟ توبہ کی۔ تو چونکہ خبر پھیلاتے ہوئے وہ فسق کے مرتکب ہو رہے تھے، اس معنی میں فاسق کہا ہے۔ لیکن اس کی بیس پر یہ کہنا کہ کسی صحابی کو قرآن فاسق کہہ رہا ہے، کیا مطلب فاسق؟ اس معنی میں کہہ رہا ہے کہ وہ برے لوگ تھے، اس معنی میں فاسق نہیں کہہ رہا قرآن، بلکہ آگے تو تعریفیں کر رہا ہے قرآن۔ سمجھتے ہو بات کو؟
پھر جن صحابہ نے ان کی بات کو درست سمجھ کے یقین کر لیا, ان کو بھی قرآن تنبیہ کر رہا ہے کہ تمہیں بغیر تحقیق کے اس خبر پہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ جب ہے جب ہم مان لیں کہ یہ صحابی تھے, اور اگر یہ کوئی منافق تھا جس نے خبر پہنچائی ہے تو پھر تو ویسے ہی فاسق ہونا ثابت ہو گیا نا. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس آیت کی روشنی میں کسی صحابی کو فاسق کہنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ آگے چلتے ہیں ہم. آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, لیکن تم نے جو اس کی خبر مان لی نا بغیر تحقیق کے, غلط کیا اور حملے کا ارادہ کر لیا, تو اللہ کہتے ہیں یہ تم سے غلطی ہوئی, لیکن اس غلطی کی بیس اچھی ہے. یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے سمجھنے کی. اس غلطی کی بیس غلط, قرآن کہہ رہا ہے تم نے غلط کیا کہ ایک شخص کی بات پر یقین کر کے فوراً کسی مسلمان قبیلے پہ چڑھائی کا ارادہ کیوں کر لیا تم نے, یہ غلط کیا تم نے. لیکن اس غلط اور گناہ جو غلط کام ہے اس کی بیس بڑی کیا ہے؟ خاندانی. وہ خاندانی کیا ہے؟ حبب الیکم الایمان, اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی بہت زیادہ محبت ڈال دی. وزینہ فی قلوبکم, تمہارے دلوں میں ایمان کو بہت مزین کر دیا ہے. تو تم نے جب سنا کہ فلاں قبیلہ دین سے پیچھے ہٹ گیا ہے تو غیرت اور حمیت میں تفتیش کی ضرورت محسوس نہیں کی تم نے. بعض کام غلط ہوتے ہیں, بیس اس کی کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے, تو اس میں جذبات میں آ کے آدمی ایسا کام کر لیتا ہے جس کا رزلٹ اچھا نہیں نکلتا. لیکن وہ جذبات کی بیس ٹھیک ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو پتہ چلا یہ بندہ جو ہے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے اور چوریاں کر کے غلط وہ کر رہا ہے, آپ نے رڑا کے ایک اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ دانت نکل گئے اس کے. کیا نکل گئے؟ کیونکہ آپ کو چوری سے بہت نفرت ہے, تو ہم آپ کو تھپڑ لگائیں گے اسی حساب سے بدلے میں کہ آپ نے اس کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کیوں. لیکن ہم کہیں گے یار یہ تھپڑ جو اس نے مارا ہے نا, مارا کس وجہ سے ہے؟ غیرت اور حمیت. اس کو چوری سے بڑی نفرت ہے. لیکن واقعی جب نفرت ہو تو ہے ہی ہے, ورنہ آج کل جو چوروں کو تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں نا خود بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ویسے ہی غریبی میں مار رہے ہوتے ہیں. چلو سب مار رہے ہیں تو ہم بھی ذرا گینس بک آف ورلڈ میں ہمارا بھی نام آئے گا, ہم نے بھی 6 چور مارے. لیکن بعض دفعہ غلطی, تو قرآن کہہ رہے یہ تمہاری غلطی تھی, لیکن اس غلطی کی بیس کیا تھی؟ حبب الیکم الایمان, اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت اتنی زیادہ ڈال دی ہے کہ تمہیں لگا کہ وہ قبیلہ ایمان سے پھر گیا ہے تو بس ایک دم تم کیا ہو گئے؟ جوش میں آ گئے. جیسے کوئی ڈرا بیٹھا ہو کسی چیز سے تو ذرا سی بھی کہیں خبر ملتی ہے تو ایک دم وہ اس کو صحیح سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صاحب, تو اسی سے خوب پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت نہ ہوئے, پھر حضرت علی نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی, تو حضرت معاویہ اگر باغی ہوتے اس معنی میں کہ ان کو حکومت کا شوق تھا معاذ اللہ, تو ابو بکر کے دور میں بھی ان کو گورنر بنایا گیا, ان پہ پورا اعتماد کیا گیا. حضرت عمر کے دور میں بھی اعتماد کیا گیا. غلطی ابو بکر سے ہو سکتی تھی, عمر سے بھی ہو رہی ہے, انہوں نے بھی, حضرت عثمان نے بھی, اور حضرت علی نے بھی ان کی گورنری کو معزول نہیں کیا. انہوں نے کہا حضرت معاویہ نے کہ عثمان کا جو قتل ہوا ہے نا, سیدنا عثمان کا, وہ بے گناہ قتل ہوئے ہیں. تو حضرت عثمان سے محبت اور ان کی مظلومیت نے ان کو جوش دلایا کہ میں حکومت وقت پہ دباؤ ڈالوں گا, جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص نہیں لیا جاتا میں علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوں گا. حضرت معاویہ کا مطالبہ تھا آپ قصاص لے لیں, آج میں ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤں گا. اگر حضرت معاویہ غلط ہوتے, ان کو حکومت کا شوق ہوتا, تو کہتے آپ قصاص لیں یا نہ لیں, میں نے آپ کی حکومت نہیں ماننی کیونکہ مجھے رائٹ ہے خلیفہ بننے کا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب آپ کے اور وہ جو حدیث ہے نا باغی گروہ قتل کرے گا, تو وہاں باغی کا مطلب ہمیشہ بغاوت نہیں ہوتا. اس میں کئی بار بتا چکا ہوں. عربی میں بغا یبغی کا معنی تلاش کرنے والا, متلاشی, طلب کرنے والا. تو باغی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان کے قتل کا متلاشی, قصاص کا متلاشی, قصاص کا طلبگار. قرآن میں جگہ جگہ باغی طلب کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ جو آج کل کے اسکالرز آ رہے ہیں ان کو عربی کا اس صرف نحو کا ایک لفظ نہیں آتا, نہ عربی ڈکشنری سے ان کو کوئی واقفیت ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں نا حوالہ ہے یار اس کا تو ترجمہ کیا. میں نے کہا تجھے یہ کیسے پتا چلا یہ ترجمہ ٹھیک کر رہا ہے غلط کر رہا ہے؟ یبتغونا اور یبغونا ایک ہی مطلب ہے. قرآن کہتا ہے یبغون فی الارض فساد, جو لوگ زمین میں فساد طلب کرتے ہیں. تو یبغونا کا معنی کیا ہے؟ طلب کرنا. اب کبھی فساد بھی طلب ہو سکتا ہے, کبھی امن بھی طلب ہو سکتا ہے, کبھی کسی کے خون کا قصاص بھی طلب ہو سکتا ہے. تو آپ نے جو یہ ترجمہ کیا نا کہ حضرت معاویہ کو جب حدیث پتہ چل گئی تھی کہ باغی جماعت عمار بن یاسر کو قتل کرے گی, تو پھر بھی حضرت معاویہ کو اپنی غلطی کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ باغی کا مطلب حضرت معاویہ سمجھتے تھے, آپ ان کو سمجھانے کی کوشش نہ کریں.
باغی کا مطلب حکومت سے بغاوت بھی ہوتی ہے, اور باغی کا مطلب حکومت سے کسی چیز کا مطالبہ بھی ہوتا ہے. تو یہ باغی ہمیشہ نیگیٹو معنی میں نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ویسے بھی ایک بات بتاؤ, جب بھی فیصلہ کیا جاتا ہے کسی کے بارے میں تو ایک حدیث کو دیکھ کے کیا جاتا ہے یا بہت ساری حدیثوں کو دیکھ کے؟ بہت ساری حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں, اس میں سارے صحابہ. قرآن ان کی غلطیوں کی بھی تعویلات کر رہا ہے کہ غلطی تھی لیکن اس کی بیس اچھی تھی, غلطی تھی لیکن اس کی بیس اچھی تھی. اتنے مضبوط دلائل, اور ایک طرف بخاری کی ایک روایت. تو ایک روایت کو لیں گے یا وہ مضبوط دلائل کو لیں گے ہم؟ قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے, والذین معہ, اور جو محمد کے ساتھ ہیں, جو محمد کے ساتھ ہیں, یعنی جتنے بھی ایمان والے. یا تو آپ بولو نقل کفر نباشت, حضرت معاویہ مسلمان نہیں تھے, معاذ اللہ, آپ کیا منافقت کر رہے ہو؟ ایک طرف آپ ان کا ایمان والا بھی بول رہے ہو, رضی اللہ عنہ بھی لگا رہے ہو, اور دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ حضرت عثمان کے جو حضرت معاویہ کے خلاف جان کر بغاوت کر رہے تھے, حکومت کی لالچ تھی, معاذ اللہ. تو پھر تو معاذ اللہ فاسق ہو گئے نا, پھر تو معاذ اللہ کیا ہو گئے؟ فاسق. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ان کے ایمان کی گواہیاں دے رہا ہے. میں بھی آیتیں پوری پڑھوں گا. دوسری بات ہے اجماع امت. اجماع امت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ فاسق نہیں تھے, کیونکہ فاسق کی حدیث لینا جائز نہیں ہے. جو کبیرہ علانیہ گناہ کا مرتکب ہو, محدثین کی نظر میں کیا ہے؟ وہ بدعتی کی حدیث لے سکتے ہیں, بدعتی کی, نظریے غلط ہیں لیکن عمل ٹھیک ہے اس کا. فاسق کی حدیث نہیں لے سکتے, اس پہ اعتماد نہیں ہے. لیکن حضرت معاویہ کی حدیثیں بخاری میں بھی ہیں, صحیح مسلم میں بھی ہیں, ابو داؤد میں بھی ہیں, سنن ابن ماجہ میں بھی ہیں, سنن ترمذی میں بھی ہیں, بہقی میں بھی ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ میں, مصنف عبد الرزاق میں. حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ مسند احمد میں کون سی کتاب ہے بھائی جس میں حضرت معاویہ سے حدیث نہ لی گئی ہو؟ امام بخاری بھی لے رہے ہیں یار. تو اگر حضرت معاویہ حکومت کے معاذ اللہ لالچی تھے, معاذ اللہ, اور حضرت علی سے ان کا اختلاف ذاتی بنیادوں پہ تھا, تو بتاؤ اس سے بڑا پھر کوئی جرم تھا کہ داماد رسول کے خلاف تلوار اٹھ رہی ہے اور نیت صرف زمین پہ قبضہ کرنا ہے, ٹکڑا لینا ہے, اس سے بڑا فسق کیا ہوگا؟ اور اس کی بیس پہ کتنے لوگوں کا قتل ہو رہا ہے. تو پھر ان سے حدیث لینا جائز نہیں تھا. یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کا آج کے ان اسکالرز کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزامات لگاتے ہیں. اور لوگ ہم سے کہتے ہیں علی کے فضائل کیوں نہیں بیان کرتے, معاویہ کے کیوں بیان کرتے ہو؟ ہم حضرت علی کے بھی فضائل بیان کر چکے ہیں, ٹیلی ویژن چینلز پہ بیان کیے, حسن و حسین کے فضائل پہ بیان کیے. باقی بار بار حضرت معاویہ کا ٹاپک ہم اس لیے چھیڑتے ہیں کہ آپ بار بار بغض معاویہ ہی میں اپنی بغض نکالتے ہیں. آپ نکالنا چھوڑ دیں تو ہم بھی اتنی بات کریں گے جتنی دوسرے صحابہ کے بارے میں کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ چلو آگے. تو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. آگے قرآن کہہ رہا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے مخاطب, تو محمد کے ساتھیوں کو دیکھے گا, کبھی رکوع میں ملیں گے, کبھی سجدے میں. نماز بہت کثرت سے نماز پڑھتے ہیں, اور کیا ہے یبتغون فضلا من اللہ. میری اور آپ کی نماز کے بارے میں کوئی یقینی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے. یہاں بھی یبتغون باغی والا لفظ آیا ہے, بغا یبغی سے ہے. یبتغون باب افتعال میں چلا گیا, ہے وہی مادہ. یبتغون اور یبغون کا ایک ہی معنی ہے. یبتغون تلاش کر رہے ہوتے ہیں, فضلا من اللہ, رکوع اور سجدہ کر کے اللہ کا فضل اور اس کی رضا. کیا مطلب؟ میری اور آپ کی نماز کی اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہے. آپ نہیں کہہ سکتے مفتی صاحب جو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے بھائی کمیٹی کے لیے کر رہے ہوں, کر نہیں رہا, ایک مثال دے. ہو سکتا ہے بھائی کوئی مفتی صاحب کو چونکہ تنخواہ ملتی ہے اس لیے کر رہے ہوں. لیکن اللہ صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں تو کس کا فضل تلاش کر رہے ہیں؟ ان کی نیت پہ شک کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اے مخاطب, میں نے تو ان کے دل کی کیفیت کی گواہی دے دی ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, لیکن تو جب ان کے چہروں کو دیکھے گا تو ان کے چہرے اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ ریاکار نہیں ہو سکتے. ان کے چہرے بتائیں گے, ان کے چہروں کا نور بتائے گا کہ ان کے دلوں میں کس کا خوف ہے؟ اللہ کا خوف ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ. اللہ کہتے ہیں میں نے تورات میں موسیٰ کو جو تورات دی نا, اس میں نے بتا دیا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کی یہی علامتیں ہیں.
ان علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ اے موسیٰ تجھے بنی اسرائیل ملے جنہوں نے تجھے بہت ستایا، لیکن آخری نبی کو جو ساتھی ملیں گے وہ بڑے غیرت مند ہوں گے، وہ میدان جنگ میں پیغمبر کے ساتھ لڑنے والے ہوں گے، وہ قربانیاں دینے والے ہوں گے، اور ایسے رکوع و سجود کرنے والے ہوں گے کہ ان کے چہروں سے رکوع اور سجود کے آثار ٹپک رہے ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تورات میں موسیٰ کو بتا دیا تھا، اور یہودی پڑھ رہے تھے، یہودی یہ تورات میں پڑھتے تھے کہ آخری نبی کے ساتھی ایسے ہوں گے، ان ساتھی جن کے قرآن اتنے فضائل بیان کر رہا ہے، اور آپ چند تاریخی کتابیں اٹھا کے ان پہ طنز کر رہے ہو، حدیثوں کا مطلب بھی وہ لے کر آ رہے جو آپ کی کھوپڑی میں آ رہا ہے۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے کَزَرْعٍ أَخْرَجَ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور عیسیٰ کو جو انجیل دی گئی ہے اس میں بھی ہم نے ان کی صفات بیان کی ہیں صحابہ کرام۔ حضرت عیسیٰ کو بتا دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے ان کی یہ علامت ہوگی کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، اس کھیتی کی طرح بہت باریک سی، پہلے جب درخت نکلتا ہے نا بہت باریک سی کوپل ہوتی ہے اس میں، یہ آیت میں مجھے اتنا مزہ آتا ہے میں اس کو اپنے جذبات نا الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ عربی ہے نا، یہ اردو بن کے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں پھڈا کر رہے ہو، پھڈے میں آپ نے ایسی کی تیسی کر دی، وہ کہتے ہیں انگلش میں کر دوں، یہ اب انگلش میں ترجمے کے بعد وہ جان رہے گی، اس میں رہے گی، ایسی کی تیسی ہو جائے گی نا، ترجمے میں تھوڑی وہ بات رہتی ہے یار۔ آپ کسی کو شاعری سنا رہے ہو، وہ کہتا ہے یار اس کا عربی شاعری سنائی کہ اردو میں کر، اب وہ اردو میں ترجمے کے بعد وہ شاعری نہیں رہے گی، تو وہ بلاغت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن نے اس آیت میں خلاصہ بیان کرتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، جیسے کوئی جب کھیتی نکلتی ہے نا تو باریک باریک کونپلیں ہوتی ہیں، فَآزَرَهُ، کسان کیا کرتا ہے اس کو نا ہواؤں کے جھونکوں سے بچاتا ہے کہ یار ایک ہوا کا جھونکا آیا نا یہ بیل اکھڑ جائے گی، یہ تھوڑی سی کونپل اکھڑ جائے گی۔ کیا مجھے یاد آ رہا ہے مولانا اعظم طارق صاحب کا ایک بیان تھا بڑا خاندانی، انہوں نے اس آیت پر بیان کیا تھا کہ اتنا ہلا کے رکھ دیا تھا نا اس بیان میں، انہوں نے صحابہ کا نقشہ کھینچا تھا اس آیت کی روشنی کہ وہ جو کونپل تھی نا وہ صدیق تھے، جو قرآن کہہ رہا نا جس کو بچا کے وہ بلال تھے۔ جب پودا نکلتا ہے نا پہلے کیسے کسان اس کو بھائی اس کو جانور نہ کھا لے، پرندے نہ کھا لیں، ہواؤں کے جھونکوں سے لہرا رہا ہوتا ہے، ہوتے 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 قرآن کہہ رہا ہے فاستغلظ فاستوى على سوقه، پھر اپنے تنوں پہ کھڑا ہو کے مضبوط، اب بڑے بڑے طوفان بھی اس کو نہیں اکھاڑ سکتے، يعجب الزراع، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ جو دوسرے کسان ہیں نا ان کے حسد کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یار اتنی زبردست باغ اس کا، ایسی زبردست پاورفل کھیتی، اور جو زرع ہے نا وہ تعجب میں پڑتا ہے، کسان خوش ہوتا ہے یار کیا زبردست میرا باغ تیار ہو گیا، اور یعجب لیغیظ بہم الکفار، دوسرے کسان اس سے جلنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن نے صحابہ کا یہ نقشہ کھینچا کہ یہ شروع میں ایمان لائے بہت تھوڑے سے، بلال حبشی، خباب ابن ارت اور حضرت ابو بکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کہہ رہے ہیں صبر کرو صبر کرو، برائی کا جواب برائی سے مت دو، ہم تھوڑے سے ہیں کمزور ہیں۔ اس کے بعد تھوڑے ہی دنوں میں ایسا پاورفل درخت تیار ہوا ہے کہ روم اور فارس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ حضرت خالد بن ولید نے جب ایک رومیوں کے ایک علاقے پہ حملے کا ارادہ کیا، اور یہ تھوڑے ہی عرصے کی بات ہے، ارادہ کیا نا تو انہوں نے کہا یار ان سے پیسے ویسے دے کے جان چھڑاؤ، یہ پتہ نہیں عربوں کو ہو کیا گیا، تلواریں لے کے دنیا فتح کرنے نکلیں۔ تو خالد بن ولید کے پاس اس نے پیغام بھجوایا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ ان کے نا وہ رومیوں کے دربار میں مشورے یہ ہوئے کہ یہ عرب لوگ ہیں، لگ رہا ہے قحط غربت ان کا مسئلہ ہے، ہمیشہ سے یہ لوگ غریب لوگ ہیں، قحط زدہ علاقوں میں رہتے ہیں، شاید معاشی تنگی ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے، کچھ پیسے ویسے دو جان چھڑاؤ، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے۔ تو حضرت خالد بن ولید کے پاس اس نے پیغام بھیجا کہ بھائی ایکچولی بات اصل میں یہ کہ آپ کو کیا 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 عزیز ہے، کیا کھانا ہے آپ کو، کھجوریں کھا کے تھک گئے ہیں یا کھجوریں پیدا نہیں ہو رہی، کیا کھانا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا ہمیں نے سنا ہے کہ رومیوں کا خون بہت لذیذ ہوتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ رومیوں کا، انسان کا بچہ بن جا، ہماری جو جنگ ہے نا کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے۔ پھر وہ اٹھائی تلوار خالد بن ولید نے، اب وما رأیتم خالدن، ایک شعر ہے دوسرا مصرع یاد نہیں مجھے، ٹھیک ہے نا، تو کیسا خالد بن ولید کی تلوار چلی ہے، کیسا فرانس تک فوجیں داخل ہو گئی تھی ہماری، فرانس تک۔ تو یہ قرآن نے یہی نقشہ کھینچا ہے کہ ہم نے انجیل میں بھی صحابہ کی یہ صفت بیان کی، بہت تھوڑی سی بہت کمزور جماعت ہوگی لیکن کسان اس کو اپنے خون پسینے سے اس کھیتی کو سیراب کر رہا ہوگا۔ یہاں کسان سے کون مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ جب کھیتی مضبوط تناور درخت بنے گی تو کسان اس کو دیکھ کے خوش ہوگا اور دوسرے کسان اس کو دیکھ کے جلیں گے۔
کفار عربی میں کسان کو بھی کہتے ہیں. کفر یکفرو کا معنی زمین میں کھیتی باڑی کرنا بھی ہوتا ہے. تو دوسرے کسان اس کو دیکھ کے جلیں گے. پہلے روم اور فارس لفٹ ہی نہیں کراتے تھے عربوں کو نا, کہ ابے بھائی یہ مکہ فتح ہو گیا, مدینہ فتح ہو گیا, تھوڑے سے لوگ ہیں, چند علاقے ہیں, ان کی آپس کی جنگیں ہیں, ہاں ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے. وہ تو جب ان کی آنکھیں اس وقت کھلی ہیں, بھائی یہ ہم سے بات کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے. جیسے سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو بولا تھا نا, آ جا بھائی انسان کی بچی بن کے آ جا, اس نے پھر پیسے ویسے دیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کا مطلب تجھے شرافت سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اب شر اور آفت سے بات سمجھا. جب شرافت سے نہیں آتی تو شر اور آفت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت میں کیا ملتا ہے, میں ایک آیت سے آپ کو سمجھاتا ہوں. مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی کے نسب میں ہونے پر اور آپ سے محبت پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں ہیں, ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں. اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ابراہیم سے محبت کے خالی پیلی کے دعوے مقبول نہیں ہیں. ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں, اور یہ پیغمبر اور صحابہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے ہیں, اور تم ابراہیم کے دین کو فالو نہیں کر رہے, ان سے محبت کے دعوے دار ہو. تو خالی محبت کے دعوے داری اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اللہ کے ہاں وہ محبت کی دعوے مقبول ہیں جس میں آپ محبوب کو فالو کر رہے ہوں. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, آپ سے محبت کا دعویٰ اس وقت مقبول ہوگا جب آپ سیدنا حسین کی سیرت کو فالو کریں گے. رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ سیدنا حسین اور اہل بیت کی سیرت نہیں ہے. صبر کرنا, ظالم کے سامنے ڈٹ جانا, جان کے خوف سے اپنی پالیسیوں سے پیچھے نہ ہٹنا, یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے جو آج ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی. تو ہم نے بھائی دیکھنا ہے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا. آپ بتاؤ صحابہ کو سیدنا حسین سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا جب اطلاع ملی ہوگی کہ سیدنا حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت کو سب کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے. کیا قیامت گزری ہوگی. کوفہ سے ایک شخص آیا نا, عبداللہ بن عمر سے پوچھنے لگا جو مارنے پر دم کا مسئلہ. انہوں نے فرمایا تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا اور مسئلہ یہ پوچھ رہے ہو کہ جو مارنے پر دم آئے گا کہ نہیں آئے گا. ایک طرف تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا کربلا میں, اور اب ہم سے آ کے مسئلہ پوچھتے ہو جو مارنا جائز ہے یا نہیں ہے. صحابہ کے ہاں یہ غم کم غم نہیں تھا. دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بھی حضرت حسین نے بیعت نہیں کی, لیکن بغاوت بھی نہیں کی. کیوں؟ بغاوت سے فتنے کا اندیشہ تھا. حضرت حسن جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے, انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے اپنی کوشش کے مطابق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. ختم ہوا نہیں ہوا ایک الگ بحث ہے, لیکن حضرت حسن کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کو میں آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. لوگوں نے کہا آپ خلافت کے حقدار ہیں, آپ نے فرمایا میں دستبردار ہوتا ہوں سیدنا معاویہ کے حق میں. حضرت حسن بیعت ہو گئے حضرت معاویہ سے, اور یہ اختلاف کو کیا کر دیا؟ ختم. حضرت حسین بیعت نہیں ہوئے, لیکن حضرت حسین نے بغاوت بھی نہیں کی. ہر ایک کی اپنی رائے تھی, حضرت حسن کی اپنی رائے تھی. ان کا خیال تھا کہ بیعت ہونا مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید ہے, ایک پاورفل حکومت ہوگی, ایک طاقتور ریاست ہوگی, ورنہ لڑتے رہیں گے آپس میں. حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں بغاوت تو نہیں کروں گا لیکن بیعت بھی نہیں ہوں گا, کیونکہ اگر بیعت ہو گیا تو اس سے جو خلفائے راشدین کے دور میں جو خلیفہ کی سلیکشن کا طریقہ تھا وہ طریقہ ختم ہو جائے گا. تو میں اگر اس طریقے کو نہیں لا سکتا تو اس کے خلاف کو پروموٹ بھی نہ کروں میں. یہ بھی ایک رائے تھی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی رائے کا اختلاف ہوتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد المجتہد فإن اصاب فلہ اجران وإن اخطأ فلہ اجر واحد. جب کوئی مجتہد اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے اجتہاد کرتا ہے, صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے, رائے یعنی اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو, تو اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو 2 ثواب, غلط نتیجے پہ پہنچے تو بھی 1 نیکی اس کو ملتی ہے, اس لیے کہ اس کے بس میں جو خیر خواہی کا کے لیے جو تھا وہ اس نے کر دیا. رائے کا اختلاف ہوتا ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہوئے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ. سیدنا حسین نہ بیعت ہوئے اور نہ آپ نے بغاوت کی, خاموشی اختیار کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حسین کو تلوار کی زور سے بیعت پر مجبور نہیں کیا, بلکہ نواسہ رسول کا خیال کیا اور وصیت بھی کی لوگوں کو. لیکن جب حضرت معاویہ کے بعد یزید جانشین ہوا
اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو چند اہل بیت اور چند صحابہ تھے، اس وقت بھی حضرت حسین نیوٹرل تھے. نہ حضرت حسین نے بغاوت کا ارادہ کیا اور نہ بیعت کرنے کا ارادہ کیا. یزید ابن معاویہ کو چاہیے تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا، اپنے والد کی طرح. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ سے خطوط آئے، یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے، مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ جو باغی ہے، جو ریاست کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خطوط آئے کہ یہاں سارے کے سارے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. ظاہر ہے جب کسی علاقے کے لوگ دارالخلافہ ہو اور سب بیعت ہونے کے لیے تیار ہوں تو پھر آپ کا جانا یہ بغاوت کا عمل نہیں کہلاتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ نکلے. کربلا میں جب پہنچے، مشہور واقعہ آپ 20 دفعہ سن چکے ہیں. وہاں جا کے آپ کو اطلاع ہوئی کہ وہ خبر غلط تھی اور عبید اللہ بن زیاد نے ایک پورا لشکر بھیجا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنے کے لیے کہ میرے ہاتھ پہ آپ زبردستی بیعت ہو جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبے رکھے کہ یا تو مجھے واپس جانے دیے جائے، اور اگر بیعت کرنا ہی ہے تو میں دمشق میں امیر کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کروں گا. بہت معقول مطالبے تھے یہ. میرا مقصد ابھی کربلا کا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، اس پہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے، خود میرا بھی بیان اس پہ تفصیل سے ہو چکا ہے. اس کے بعد بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنا کہ عبید اللہ بن زیاد جو بدبخت انسان، جو قاتل تھا اہل بیت کا، اسی کے ہاتھ پہ لازمی بیعت ہوں، جبکہ وہ امیر بھی نہیں ہے، وہ گورنر ہے ایک علاقے کا. تو نواسہ رسول کا خیال نہ کرنا یہ بدترین ظلم تھا جو اس وقت حکومت سے ہوا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو نبی صلی اللہ، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا، اس کی قربانیاں ہوتی ہیں، اس کی بڑی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. چھوٹے اپنے بڑوں کی قربانیوں کو کیش کراتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فلاں نے بڑی قربانیاں دی اور بچے موج کر رہے ہیں، دیکھا نا آپ نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو اس سے محفوظ کیا. ہمارے نبی کے 2 بیٹے حسن حسین، آپ کی نسل حضرت فاطمہ سے چلی ہے، دونوں شہید ہوئے ہیں. اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تربیت اپنے گھر والوں کی ہے. آج لوگ باہر فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، تبلیغیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تربیت کی ہے، کس کی ہے؟ حضرت حسن اور حسین کی ہے. تو جب کربلا میں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ نے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے، تو آپ نے اس ذلت کو گلے لگانے سے انکار کر دیا. آپ کو 100% یقین تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے میں ٹھہر نہیں سکتا، اسباب کی دنیا میں فتح کی امید نہیں ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑنے کا فیصلہ کر کے اور شہادت کو قبول کرنے کا فیصلہ کر کے ابن زیاد اور اس زمانے کے حکمران جو اس قتل پہ راضی تھے، قیامت تک کے لیے ان پہ لعنت کے سلسلے کا دروازہ کھول دیا. بعض دفعہ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بدبختوں کو دھیل ملے تاکہ ان کا جرم سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. قرآن کہتے ہیں نا ہم ان کو ڈھیل دیں گے، ان کو برائی میں ہم آگے بڑھنے دیں گے، ایسے بڑھنے دیں گے کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا، تاکہ قیامت کے دن ان کا عذاب ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے. اب میرے بھائی ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ جب یہ واقعہ ہوا عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا، لیکن کیا اس واقعے کے بعد اہل بیت کی جو مقدس اور پاکیزہ عورتیں تھیں، کیا انہوں نے نوحہ کیا یا صبر کیا؟ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ انہوں نے نوحے پڑے ہوں گے یا صبر کیا ہوگا؟ بولو بھائی، صبر کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ والوں کو ملامت کیا کرتے تھے کہ تم جو مارنے کے مسئلے ہم سے پوچھتے ہو، تم نے حسین کا قتل کر دیا، تو یہ حضرت ابن عمر نے اسی لیے کہا نا کہ آپ کو اس کا غم ہوا تھا. تو ابن عمر کا عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے ماتم کیا؟ کیا انہوں نے چھروں سے اپنے آپ کو مارا؟ حضرت حسین کا قتل بھی ظالمانہ، اور اس سے پہلے سیدنا عثمان کا قتل بھی ظالمانہ. اگر نوحہ یا ماتم جائز ہے تو حضرت عثمان کی شہادت کے دن بھی جائز ہے، حضرت حسین کی شہادت کے دن بھی جائز ہے. اور اگر ناجائز ہے تو جیسے عثمان کی شہادت کے دن ناجائز، حسین کی شہادت کے دن بھی ناجائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے ایسے مواقع کے بارے میں؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. قرآن جب بھی پرانی امتوں کے واقعات بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ ایک قوم تھی جو گزر گئی، انہوں نے جو کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا، تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا.
تو ہمیں اللہ نے اس واقعے میں بھی بتا دیا کہ سیدنا حسین کا واقعہ، کربلا کا واقعہ جب سنا کرو تو یہ سوچا کرو یہ قوم تھی جو گزر گئی، جس نے اچھا کیا، حسین ابن علی نے اچھا کیا، ان کو اس اچھائی کا بدلہ ملے گا. اور جو حضرت حسین کے قتل کے حضرت سیدنا حسین کے مبارک خون سے جن کے ہاتھ آلودہ ہوئے، کیونکہ قتل کیا نا انہوں نے، تو لہا ما کسبت، ان کو اس ظلم کا بدلہ بھی ملے گا. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے فالو کرنا ہے حسین کے راستے کو، نہ کہ حسین کے نام پہ ہم نے ماتم کرنے ہیں. حسین کا راستہ کیا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے؟ اب میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلا سبق جو ہمیں کربلا میں ملتا ہے کہ عزت اور دین، ایک طرف دنیا ہے. دیکھو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو جاتے، آپ کیا سمجھتے ہو بے تحاشا مال و دولت حضرت حسین پہ خرچ نہیں کرتا کیا؟ وہ جب ایک بڑا آدمی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے تو اس کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے. اور کیا حضرت حسین کو یقین نہیں تھا کہ کربلا میں شہید ہو جاؤں گا؟ فتح اور نصرت کی اسباب کی دنیا میں کوئی امید نہیں تھی، مگر آپ نے اہل بیت کو کربلا میں رسوا کرنے پر عزت کی موت کو ترجیح دی ہے. آج اگر آپ میں یہ ظرف ہے کہ آپ عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو تو پھر آپ حسینی ہو. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ. سیدنا حسین کی سخاوت کے واقعات ہیں. سیدنا حسین باغی نہیں تھے رضی اللہ عنہ. پھر جو اہل بیت کا طرز عمل کیا تھا، محرم میں کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ان میں سے کوئی بھی عمل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے. ہم تو ما انا علیہ و اصحابی، جو جنتی فرقہ ہوگا اس کی جو علامتیں ہیں، تو جب آپ ان علامتوں کے خلاف چلو گے، صحابہ اور تابعین کو فالو نہیں کرو گے، تو آپ پھر اپنے آپ کو سنی کہنا چھوڑ دو. آپ بتاؤ مجھے اسلام میں کوئی مہینہ منحوس ہے؟ بولو نا، کوئی مہینہ منحوس ہے؟ تو آپ محرم کو منحوس کیوں کہتے ہو؟ لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرقواریت پھیلا رہے ہیں. دیکھو فرقواریت جب پھیلا رہا ہوں جب میں کسی فرقے کے خلاف آپ کو کر رہا ہوں. میرے بیان شیعہ لوگ بھی سنتے ہیں، ملتے بھی ہیں. بہت دفعہ ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی، بڑی عزت سے ملے، میں شیعہ ہوں لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں. یہاں مسجد میں بھی آتے ہیں، میں نے کبھی کسی پہ طنز نہیں کیا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ کا مذہب ہے اس کو کرنے دو. وہ سبیلے لگاتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو، جا کے تنگ نہ کرو ان کو. وہ ماتم کرتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو. وہ نوحے کرتے ہیں، وہ نوحے پڑھتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو. لیکن آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ شیعہ ہو یا آپ سنی ہو. آپ تو ایک طرف ہو جاؤ نا. محرم میں اگر آپ مرثیے لگا کے گھوم رہے ہو گاڑیوں میں، اٹ مینز آپ سنی نہیں ہو. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہمارے پاس، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سنت کو فالو کرتے ہیں. تو سنت کیا کہتی ہے؟ میتوں پہ گریبان چاک کرنا، میتوں پہ چیخو پکار کر کے رونا. آپ نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اس عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. لوگ کہتے ہیں حسین کی یاد میں رونا نبی کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے بتایا کہ حسین شہید ہوں گے، آپ روئے، اس لیے کہ اس وقت آپ کو یہ خبر ملی تھی. لیکن کیا ہر محرم میں آپ نے رونے کا پروگرام کیا ہے یا صحابہ کو بیٹھ کے باقاعدہ رلایا ہے آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو بھی جب کربلا کا واقعہ کی خبر ملی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ نیچرل ہے، یہ حسین سے محبت کی علامت. لیکن ہر محرم میں باقاعدہ بٹھا کے رونے کا پروگرام کرنا یہ حسین سے محبت کی علامت نہیں ہے، بلکہ شریعت میں ناجائز ہے یہ غموں کو بڑھانا. یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ حضرت عثمان بھی تو شہید ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. ان کی یاد میں آپ رونے کو سنت کیوں نہیں کہتے؟ ہماری نظر میں حسین کا قتل بھی بہت بڑا ظلم اور سیدنا عثمان کا قتل بھی بہت بڑا ظلم تھا. دونوں مظلوم تھے، دونوں مظلوم شہید تھے. ہمیں دونوں کی شہادت پہ غم ہے، لیکن اب اس غم کو مناتے نہیں ہیں. اسلام میں غم منانا سنت نہیں ہے. دیکھو جعفر طیار رضی اللہ عنہ، نبی کے چچا زاد بھائی، اہل بیت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑائی کے لیے میدان جنگ میں بھیجا، رومیوں سے لڑائی تھی. حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے، آپ کو فرشتوں نے اطلاع دی کہ جعفر طیار شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو. یہ آنسو اس وقت نکلے جب عین شہادت کی اطلاع ملی ہے. اس وقت آنسوؤں کا نکلنا محبت کی علامت ہے. آپ نے صحابی رسول کو بھیجا کہ جاؤ آپ کی زوجات کو، بیویوں کو جا کے خبر دو کہ جعفر طیار شہید ہو گئے. کیا قربانی تھی صحابہ کی! ایسے جوان تھے جعفر طیار، خوبصورت جوان. غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ نے یہ نعرہ لگایا کہ حل میں مبارز، 3 سردار آئے، انہوں نے کہا پہلے تمہارے اندر سے 3 بہادر آئے ہم سے لڑیں. دیکھو عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ
کہ جب جنگ کے لیے دو فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھیں تو پہلے دونوں طرف کے بہادر ترین لوگوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں کہ جب تک دونوں میں سے ایک قتل نہیں ہوگا لڑائی شروع نہیں ہوگی. تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہادر ترین لوگ نکلیں گے نا جو لڑنا جانتے ہوں. مشرکین مکہ کی طرف سے 3 یا 4 بڑے بڑے سردار آئے لڑائی سے پہلے, بدر میں لڑائی سے پہلے. انہوں نے نعرہ لگایا حل میں مبارز, کوئی ہے تم میں جو پہلے ہم سے لڑے. یعنی ادھر سے ہم 3 ہیں تو ادھر سے بھی کتنے چاہیے, 3 بندے. ادھر سے انصار صحابہ آئے. مشرکین مکہ نے کہا لیسو بی اکفائنا, یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں, قریشی ہاشمی چاہیے ہمیں, ہمارے نسب کے لوگ ہونے چاہیے. تو ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت جعفر طیار کو بھیجا. جن صحابہ کو بھیجا ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی مقابلے میں غالب آ گئے. خوبصورت صحابی. نجاشی کے سامنے آپ نے تقریر کی ہے, ہجرت کی ہے نا جب حبشہ کی طرف, تو نجاشی نے پوچھا جعفر طیار سے کہ تمہارے پیغمبر جو کلام لے کر آئے ہیں وہ سناؤ. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم پڑھنا شروع کر دی. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. ایسی حضرت مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی سیرت کو سورہ مریم میں بیان کیا حضرت جعفر طیار نے کہ نجاشی روتے روتے اس کی داڑھی تر اور جتنے پادری بیٹھے تھے سب کی داڑیاں تر ہو گئی روتے روتے. تو یہ تقریر جو نجاشی کے اسلام کا سبب بنے, بادشاہ کو مسلمان کرنے والے کون تھے, حضرت جعفر طیار. اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے, 4 جوان بیویاں ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, اور ایسے میں میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں تو پیغمبر اور صحابہ پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کیا تھے, صرف آنسو موتی کی طرح ٹپک رہے تھے. اور آپ صحابہ کو اطلاع دے رہے تھے کہ جعفر طیار شہید ہو گئے اور جاؤ ان کے گھر والوں کو بتا کے آ جاؤ. کتنی بڑی قربانی ہے یا نہیں ہے. جب خبر دینے والا آپ کی ازواج کو بتا کے آیا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے تو آپ کے گھروں سے خواتین کے رونے کی آوازیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بولو کہ اپنی آواز کو پست کرو. پھر چیخو پکار کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ چیخو پکار کی آواز آئے تو ان کے منہ پہ خاک پھینک دو. وہ شہید کی بیوہ تھیں, اور شہید بھی کتنے مقدس, ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے کی اجازت نہیں دی. اس دن جس دن غم پہنچا ہے اس دن بھی چیخو پکار کی اجازت نہیں دی ہے. تو آپ بتاؤ اگلے سال اس تاریخ کو چیخو پکار کی کیسے اجازت مل جاتی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. جب غم پہنچا ہے اس وقت چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے یتیم بچے حضرت جعفر طیار کے, چھوٹے چھوٹے یتیم بچے, کتنا غم ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے, ان کا باپ دنیا سے چلا جائے, کتنا ترس آتا ہے ان کے اوپر. تو ہمارے نبی کو بھی ان یتیم بچوں پہ بھی ترس آیا, ان بیواؤں پہ بھی ترس آیا. لیکن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کر کے خود روئے اور نہ آپ نے ان کی ازواج کو رونے کی اجازت دی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. میرا مقصد شیعوں پہ طنز کرنا نہیں ہے, ان کا جو مذہب ہے ان کو اس پہ چلنے دو. میرا مقصد ہے آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. کسی کو تنگ مت کرو, نہ کسی پہ فتوے لگاؤ کفر اسلام کے, نہ کسی کو جہنمی قرار دو. اپنی پوزیشن آپ فیصلہ کرو کہ آپ اگر ادھر جانا ہے تو پورے ادھر چلے جاؤ. پھر یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ مت کرو. وہ ان کا مذہب ہے بھائی, ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں کہ محرم میں کالے کپڑے پہننے ہیں, محرم میں ماتم کرنا ہے, محرم میں کو منحوس سمجھنا ہے, اس میں شادی بیاہ نہیں کرنا. ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں, ان کو چلنے دو اس پر. دنیا میں بہت سے فرقے ہیں, بہت سے مذہب ہیں, ہم کسی کو نہ ختم کر سکتے ہیں نہ کسی کے خلاف نفرت پیدا کر سکتے ہیں. اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں, کسی پہ فتوے لگانے کی ضرورت نہیں, لیکن آپ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. اگر آپ سنی ہو تو پھر اہل سنت والجماعت صحابہ تابعین کو فالو کرتے ہیں, حدیث کو فالو کرتے ہیں, اور حدیث میں ہمیں ماتم کرنا, نوحہ کرنا, گریبان چاک کرنا اس کی پرمیشن نہیں ہے, بلکہ اس سے روکا گیا ہے, اس عمل کو حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ باقی جو شیعہ حضرات کرتے ہیں, ہمارے دوست ہیں شیعہ, میں مذاق میں نہیں کہہ رہا, ملتے ہیں ہم سے, میں کبھی ان سے مذہب کے ٹاپک پہ بات نہیں کرتا, نہ ان کو کبھی چھیڑتا ہوں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں نہیں کر رہے. بھائی اس کا مذہب ہے, وہ اس کا فرقہ ہے, جو کرنے دو اس کو. ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر ربیع الاول کا مہینہ آئے گا, اس میں بھی آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. 2 فرقے ہیں, دیوبندی بریلوی. میں نہیں کہہ رہا کہ کون جنتی کون جہنمی, لیکن بر صغیر میں جن کو
دیوبندی کہا جاتا ہے وہ نظر و نیاز تیجے 40 میں کے قائل بولو نہیں ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, وہ اس کے قائل نہیں. اگر کوئی بزرگ ان میں قائل گزرا بھی ہے تو وہ اس کا ذاتی تفرد ہے, اس کو علماء نے فالو نہیں کیا, اس کو ان کی اجتہادی غلطی قرار دیا. ربیع الاول میں جلوس نکالنا یا مزار بنانا یا مزاروں پہ جانا اس نیت سے کہ وہاں جا کے ہم کوئی قوالی پڑھیں گے یا کچھ بھی, ہمارے ہاں قبرستان جانا صرف اس لیے ہے کہ آخرت کی یاد تازہ ہو, بس اس کے علاوہ اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی بنانا جائز بولو نا نہیں ہے, قبر پکی کرنا جائز نہیں ہے, تیجے 40 میں کرنا جائز بولو نہیں. آج ایک صاحب آئے کہنے لگے میری ساس کا 40واں ہے, فجر میں کہنے لگے مجھے, کہہ رہے میں نہیں گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی ایک فیصلہ کرو, گرین چینل یا وائٹ چینل, ایک طرف ہو جاؤ بھائی, کیونکہ وائٹ چینل میں یہ جائز نہیں ہے, نہ 40واں نتیجہ ہے. اب لوگ مذاق اڑاتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود, بھائی کچھ بھی کہتے رہو تو پھر پورے ادھر کو ہو جاؤ, یا تو پورے وائٹ ہو جاؤ یا پورے کیا ہو جاؤ, پورے گرین ہو جاؤ. پھر تیجا بھی کرو, 40واں بھی کرو, برسی بھی کرو, اور پھر اس کے بعد جھنڈے بھی لگاؤ ہرے رنگ کے. میں نہیں کہہ رہا دیوبندی صحیح ہے یا بریلوی صحیح ہے, دیکھو میں یہ بحث نہیں کر رہا, میری بات کو غلط نہ لے کے جانا. میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی پوزیشن واضح کرو, صحیح غلط تو اگلا مرحلہ ہے. آپ کیا ہو, آپ کو تو یہی نہیں پتا چل رہا. آپ ربیع الاول میں ہرے جھنڈے لے کے گھوم رہے ہو, رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہوئے ہو, محرم میں آپ بلیک چینل بنے ہوئے ہو, تو پتہ ہی نہیں چل رہا تو ہے کیا بھائی. جب 73 فرقوں میں ایک جنتی ہے تو ایک کو فالو کرو نا جس کو جنتی سمجھتے ہو. اگر آپ سمجھتے ہو کہ بلیک چینل یا شیعہ فرقہ جنتی ہے تو پورے شیعہ ہو جاؤ بھائی. اگر آپ سمجھتے ہو بریلوی فرقہ جنتی ہے تو پورے بریلوی ہو جاؤ. تو جس کو سمجھتے ہو وہ بن جاؤ, لیکن پورے بنو, ادھورے مت بنو, آدھا آدھا نہ لو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں پھر بتا رہا ہوں, نہ میں کسی کو جنتی کہہ رہا ہوں نہ جہنمی. میں یہ نہیں کہہ رہا دیوبندی جنت میں جائیں گے یا بریلوی جائیں گے یا شیعہ جائیں گے, یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا. ہم تو وہ کریں گے جو ہماری کھوپڑی میں آ رہا ہے. ہماری کھوپڑی میں یہ آ رہا ہے کہ جس کو بھی کرو تو ایک کو کرو پورا, تاکہ ایک طرف ہو جاؤ. آدھے تیتر آدھے بٹیر مت بنو آپ, اور دوسرے کو چھیڑو بھی نہیں, چھیڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی جو کر رہا ہے کہ بھائی اس کا مذہب ہے. دیکھو ہندو مندر میں جاتا ہے نا, ہماری رائے کے مطابق صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, لیکن ہم چھیڑتے ہیں کیا؟ اسلام نے اجازت دی اس کو چھیڑنے کی کہ ہندو جا رہا ہے اس کو پکڑ کے لا کیوں جا رہا ہے بھائی؟ اسلام بولا بھائی لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے, جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو. تبھی اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مندر بھی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس میں ہندوؤں پہ پابندی لگی ہو کہ مندر نہیں جا سکتے. جب تک اسلامی حکومتیں رہی ہیں, ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے, اگر ہندوؤں کو مندر جانے سے روک دیتے تو آج یہ مندر ختم ہوتے. اسلامی حکومت جب ختم ہوئی ہے تو بھی مندر, لاکھوں کی تعداد میں مندر تھے. اسلام مسجد جانے کا حکم دیتا ہے یا چرچ جانے کا؟ بولو مسجد. چرچ جانے کو غلط سمجھتا ہے کیونکہ وہاں غیر اللہ کی, عیسیٰ ابن مریم کی عبادت ہو رہی ہے. لیکن کیا اسلام آپ کو پرمیشن دیتا ہے کہ کوئی عیسائی چرچ جا رہا ہو تو آپ اس کو روکو کہ تو یوں جا رہا ہے بے مسجد میں آ؟ اجازت دیتا ہے؟ یا اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سے بدتمیزی شروع کر دو آپ؟ بولو کیا ہو گیا؟ آپ کو سبق یاد کرا رہا ہوں میں, بدتمیزی شروع کر دو. یا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ اس سے اچھا سلوک نہ کرو؟ قطعاً اجازت نہیں, بلکہ قرآن تو کہہ رہے ہیں ان اللہ یحب المقسطین, جو غیر مسلم تم سے لڑ نہیں رہے میدان جنگ میں, ان سے تمہیں اچھا سلوک کرنا پڑے گا, کیونکہ اللہ اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. صحابہ کرام غیر مسلموں کو بھی ہدیے دیا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی ہدیے دیے. تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب نہیں ہے, جب ہمیں ان سے اچھے سلوک کا حکم ہے, تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب ہیں, قطع نظر اس سے کہ وہ اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے, یہ تو بحث ایک الگ ہے, لیکن نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اسلام کی طرف. تو ہمیں ان سے بدتمیزی بدسلوکی کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ شیعہ بریلویوں سے دشمنی کرنا شروع کر دو, ان کی دعوتیں اٹینڈ نہ کرو, ان سے کاروبار چھوڑ دو, یا ان کو جا جا کے تنگ کرو, کیوں سبیل لگا کے بیٹھے ہو, کیوں ماتم کر رہے ہو, یہ کام مت کرو آپ. ہمارا ملک اس فرقواریت کا متحمل نہیں ہے, سے فساد پھیلتا ہے. لیکن اپنی پوزیشن آپ واضح کرو, ایک لکیر ہے آپ کھینچ دو. اگر کوئی شخص آپ کے سامنے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے, آپ بولو بھائی یہ میری باؤنڈری کیا ہو رہی ہے, کراس. میرے سامنے آپ کو ان بزرگوں کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے جن سے مجھے عقیدت ہے. اگر یہ کام آپ نے کیا تو ہماری اور آپ کی راہیں الگ الگ. آپ کا جو مذہب ہے بھائی, آپ بند کمرے میں, آپ کے امام بارگاہ میں, آپ کے مسجدوں میں, یا جہاں بھی ہے وہ آپ کا نجی معاملہ ہے. ہمارے سامنے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ہمارے عقیدے کے خلاف, تو آپس میں دوستی رہے گی. اب دیکھو عیسائی آپ سے ملتا ہے, آپ گپ شپ کرتے ہو, کھانا کھاتے ہو, لیکن عیسائی بار بار بولے میں آپ کے نبی کو نہیں مانتا, میں آپ کا نبی, آپ بولے گا بھائی تو نہیں مانتا تو ہم نے کب کہا کہ مان تو, لیکن میرے سامنے بار بار کیوں کہہ رہے کہ میں تیرے نبی کو نہیں مانتا؟ یہاں سے آپ کی اس کی دوستی کیا ہو جائے گی؟ پھر
ختم. تو غیر مسلموں کے بھی دو قسمیں, کسی بھی مسلک کے لوگوں سے ملو, کسی بھی فرقے کے لوگوں سے ملو, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی بحث نہیں, ایک دوسرے کو کھانا بھی ہے, ایک دوسرے کو کھلانا بھی ہے, ایک دوسرے سے کھانا بھی ہے, ایک دوسرے کی دعوتوں میں بھی شرکت کرنی ہے. جہاں مذہب کا معاملہ آئے تو پھر آپ کسی سے بحث نہ خود کرو نہ کسی کو کرنے کی اجازت دو. اگر کوئی کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو آپ بولو بھائی علماء کے پاس آ جاؤ, آپ کو کوئی اشکال ہے تو ہم وہاں آپ کا اشکال حل کر دیں گے. اس سے آگے بڑھنے کی کوشش بولو مت کرو, اس سے ملک میں امن ہوگا. باقی فرقے ہمیشہ سے ہیں بھائی, آج کوئی نئے تھوڑی ہیں, اور یہ ہمارا کام تھوڑی ہے فرقے ختم کرنا. یہ تو عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے, حضرت مہدی آئیں گے, وہ تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے, ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ فرقوں کو ختم کریں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا نہیں ہے اور اپنا چھوڑنا نہیں ہے. مسئلہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو اور اپنا چھوڑ بھی رہے ہو, دونوں الٹے کام کر رہے ہو. ایک طرف بحث کر رہے ہوتے تم ایسے, اور دوسری طرف وہی بنے ہوئے ہوتے تھوڑے دنوں میں جا کے. ہاں وہ بتا رہا ہوں, وہ نظر و نیاز والی نہیں, وہ سب کو پتا ہے. ایسی دعوت نہ ہو جس میں بدعت کی تائید ہو. تو آپ جو کر رہے ہو نا وہ یہ کر رہے ہو, دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو, جس سے ملک میں بدامنی پھیل رہی ہے. تقریریں سنو, شیعہ ایسے, بریلوی ایسے, دیوبندی ایسے, اہل حدیث ایسے, تقریروں سے کیا پھیل رہی ہے, نفرتیں. اور پھر محرم میں آپ خود شیعہ بنے ہوئے ہوتے ہو, ربیع الاول میں آپ گرین چینل بنے ہوئے ہوتے ہو, اور رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہوئے ہوتے ہو. سعودی عرب میں سارے وائٹ ہو جاتے ہیں جا کے, سعودی عرب جو بھی جاتا ہے سارا وائٹ چینل. پیغمبر کی قبر پہ کوئی دھمال نہیں, کوئی قوالیاں نہیں, وہاں کھڑے ہوں گے تمیز سے سلام پیش کر کے آگے نکل جائیں. وہاں کوئی چیخو پکار نہیں, وہاں جا کے سارے کیا ہو جاتے ہیں, وائٹ, کیونکہ وہاں حکومت کا ڈنڈا ہے. ٹھیک ہے نا, تو گورنمنٹ کے پاس تو یہ اختیار ہے بھائی ڈنڈا چلائے, ہمارے پاس یہ اختیار نہیں. ہم تو تمیز سے بات کریں گے, سمجھائیں گے, محبتیں پھیلائیں گے, کیونکہ جب عوام ڈنڈا چلاتی ہے تو اس سے اصلاح کم اور فساد زیادہ ہوتا ہے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی دوستیاں رکھو, کوئی دفتروں میں شیعہ سنی لڑائی نہ ہونے دو, یہ غلط ہے. محبتیں پھیلاؤ لیکن مسلک کو چھوڑنا نہیں ہے. جب کوئی آپ سے کہے محرم میں یہ کام کرو, بولو بھائی ہم چونکہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں, ہم چونکہ سنی ہیں, لہذا ہمارے ہاں کوئی مہینہ ہمارے مذہب کے مطابق منحوس نہیں ہے. پھر کوئی آپ کو اصرار کرے نہیں یہ, آپ بولو بھائی ہم تم پہ اپنا مسلک تھوپ رہے ہیں کیا؟ تم جلوس نکالتے ہو, تم ماتم کرتے ہو, ہم تو نہیں تمہیں روکتے آ کے, بلکہ گورنمنٹ تمہیں تحفظ دیتی ہے, سیکیورٹی دیتی ہے گورنمنٹ تمہیں. تو جب ہم اپنا مسلک تم پہ نہیں تھوپتے تو تم اپنا مسلک ہم پہ کیوں تھوپ رہے ہو بھائی؟ تو ہم محرم میں بھی شادی کریں گے, ربیع الاول میں بھی کریں گے, سفر میں بھی کریں گے, رمضان میں بھی کریں گے. ہم نے تو 4 کرنی ہے, ہم مہینوں کے حساب سے شروع کر دیں تو پھر ہمارے تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت جعفر طیار اہل بیت میں سے تھے, کتنی زوجات تھیں؟ 4 تھیں. حضرت علی کی کتنی تھیں ایک وقت میں؟ حضرت فاطمہ کی دنیا سے جانے کے بعد 4 تھیں. یہ بھی ہے سنت میں, نکاح کو فروغ دو, یہ اہل بیت کا طریقہ ہے تاکہ سوسائٹی میں زنا کم ہو, بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کو ٹھکانہ ملے. خیر, تو اب میں بات سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں محرم میں ہم نکاح کیوں کریں بھائی, فرض واجب تو نہیں ہے نا, چلو حرام نہیں ہے لیکن فرض بھی تو نہیں ہے نا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں, دیکھو جب قرآن نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہو نا تو قرآن اس کو پسند نہیں کرتا کہ آپ عملاً اس کو حرام کر دو. دیکھو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے, بتوں کے نام پہ جانور چھوڑتے تھے, پھر ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ تم نے خدا کی حلال کردہ چیز کو کیسے حرام کر دیا تم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی میں شہد نہیں کھاؤں گا. آپ نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کیسے اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ محرم میں نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ سوچ کے ڈیلے کر دیتے ہیں کہ بھائی اس مہینے میں لوگ نکاح کو برا سمجھتے ہیں, تو یہ ڈیلے کرنا آپ کے لیے ناجائز ہوگا. کیونکہ لما تحرم ما احل اللہ لک, اللہ نے جس چیز کو تمہارے لیے حلال کیا تم نے کس دلیل کی بیس کے پر اپنے اوپر پابندی لگائی ہے اس پر. ایک تو ہے نا کسی کو شادی کا خیال ہی سفر میں آ رہا ہے, ربیع الاول میں آ رہا ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کا نکاح محرم میں ہونا تھا, صرف محرم کی وجہ سے وہ ڈیلے کر رہا ہے کہ جی میں ربیع الاول میں لے کے جاؤں گا. یہ ڈیلے کرنا قرآن و سنت پہ زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ کے حلال کو عملاً حرام کرنا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے بات سمجھ میں. پھر اگر کوئی شیعہ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ ہمیں چھیڑنے کے لیے کام کر رہے ہو, آپ بولو نہیں بھائی ہم آپ کو چھیڑنے کے لیے نہیں کر رہے, آپ کا مسلک ہے, آپ اس پر عمل کریں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم کس کے پر عمل کریں گے؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. کتنے صحابہ ہیں, خود نبی کی نکاح محرم میں ہوا ہے. اور ویسے بھی ہمارے ہاں شہادت ایک منحوس عمل نہیں ہے, شہادت ایک مبارک عمل ہے. 10 محرم پہلے سے فضیلت والا دن تھا, محرم پہلے سے فضیلت والا مہینہ تھا. حسین ابن علی کی شہادت سے
اس مہینے کے تقدس کو 4 چاند لگ گئے ہیں اور مقدس ہو گیا یہ مہینہ. یہ کیسی بات ہے جو شہادت کا دن ہو ہم اس کو منحوس قرار دے دیں؟ بھائی ہمارا یہ جگرا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے محرم میں اگر کسی نے نکاح کرنا ہے اس کو ڈیلے مت کرو میرے بھائی. لوگ کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے نا. آپ اگر اس کے نحوست منحوس ہونے کی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہو تو پھر آپ پہ فرض ہوگا کرنا. کیوں؟ اس آیت کی روشنی میں لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا آپ کس دلیل کی بیس پہ اس کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح یہ جو باقی کام محرم میں ہو رہے ہیں، مرثیے سن رہے ہیں لوگ، نوحے سن رہے ہیں، رکشے والوں نے بھی لگائے ہوئے ہیں، تو بھائی شیعہ حضرات کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دو، آپ یہ عمل مت کرو. اگر آپ سنی ہو تو پھر اہل سنت والجماعت کے ہاں میتوں پہ رونے کے مرثیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے غم بڑھتا ہے. ہمارے نبی نے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی زوجہ کو، جن کا حقیقی غم تھا اس وقت، ان کو نہیں رونے دیا، تو ہمیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کی اجازت دیں گے؟ اسی طرح محرم میں سبیلیں لگانا، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. سیدنا حسین ابن علی وہ تو پیاس ظلم سے شہید ہوئے. وہ ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ پیاسے تھے، ان کو پانی نہیں ملا، دوسری طرف آپ اس دن میں لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، تو اس کی لاجک بھی نہیں بنتی کوئی. اسلام نے 10 محرم کو روزے کا دن قرار دیا. روزہ اور سبیل جمع نہیں ہو سکتے.